وہ میری پہلی اور آخری سہیلی تھی۔ میں اس کو دل و جان سے چاہتی تھی، اس پر اعتبار کرتی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے اپنی دلیرانہ طبع کی بدولت متاثر کیا تھا۔ منزہ نے 9ویں میں ہمارے اسکول میں داخلہ لیا اور میری ہم جماعت ہو گئی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کم عقل نہیں ہے۔ وہ بات کو جلد سمجھ جاتی، فضول بات بھی نہ کرتی، مگر اپنی دلچسپ گفتگو سے متوجہ کر لیتی۔ کچھ تیز تراز بلکہ بولڈ کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ اس سے قبل میری کوئی سہیلی نہ تھی۔ میں دوست بنانے سے یوں ڈرتی کہ امی کہتی تھیں سہیلیاں سوچ سمجھ کر بنایا کرو اور سہیلیوں پر زیادہ اعتماد مت کرنا۔ دراصل امی شکی مزاج تھی۔ وہ مجھ سے ملنے والی لڑکی کو جانچتی اور ان سے میرے میل جول پر کڑی نظر رکھتی۔ محلے کی کوئی لڑکی ملنے آ جاتی تو اس کے جانے کے بعد مجھ سے 1000 سوال کرتی کہ کون تھی، کیوں آئی تھی۔ تبھی میں ان کی انکوائری سے بچنے کی خاطر سہیلیاں نہیں بناتی۔ کلاس کی لڑکیاں ایک ساتھ شاپنگ کو جاتی، گھریلو تقریبات میں ایک دوسرے کو مدعو کرتی اور ایک دوجے کے گھر آتی جاتی تھی، مگر میں الگ تھلگ رہتی تاکہ نہ راہ و رسم بڑھے اور نہ یہ میرے گھر تک آئیں۔ لیکن منزہ سے ملتے ہی میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی۔ جلد ہی ہماری پکی دوستی ہو گئی اور میں اپنی ماں کی ساری نصیحتیں بھول گئی۔ اسکول سے چھٹی ہوتے ہی ہم اکٹھے چل پڑتے۔ ہمارے گھروں کا راستہ ایک تھا۔ میرا گھر پہلے آتا، آگے وہ اکیلی اپنے گھر تک کا راستہ طے کرتی۔ کافی دنوں تک امی کو میں نے منظر کے بارے نہ بتایا کہ میں اس لڑکی کی دوستی کو کھونا نہ چاہتی تھی۔ امی کہتی تھی کہ وہ جہان دید ہیں، کسی لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر پہچان جاتی ہیں کہ وہ کیسی ہے۔ بس میں نے منزہ کو ایک بار بھی اپنے گھر آنے کا نہ کہا، حالانکہ روزانہ وہ میرے گھر کے سامنے سے گزرتی تھی۔ ایک دن اس نے شکوہ کیا۔ اس کے طعنوں کے باعث بالآخر مجھے اس دوستی کے رشتے سے پردہ اٹھانا ہی پڑا۔ امی کو منزہ کے بارے میں بتا دیا اور کہا کہ کسی دن اس کو گھر لے آؤں گی، مگر حسب عادت ماں نے سوالات سے پریشان کر دیا تو میں رو پڑی اور امی سے کہہ دیا، ماں یہ کیسا ستم ہے کہ آپ مجھ کو میری ہم عمر لڑکیوں سے دور رکھنا چاہتی ہیں۔ کس جرم کی سزا میں تنہار ہوں جبکہ میری کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ میرے رونے پہ امی کا دل نرم ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اس کو گھر لے آؤ، میں منظر کو دیکھ لوں گی تو بے شک پھر تم اس کے گھر بھی چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بس ذرا محتاط رہنا، آج کی سہیلیوں کا کچھ بھروسہ نہیں، غلط قسم کی لڑکی سے دوستی ہو جائے تو زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ ماں نے پھر وہی بات دہرائی جس سے میں چڑھتی تھی۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ تبھی امی نے مجھ کو پیار کیا منایا اور اس دن کے بعد انہوں نے مجھ کو پھر کبھی اس بارے میں کچھ نہ کہا۔ یوں میری اور منزہ کی سنگت بے خوف و خطر ایک خاص نہج پر چل نکلی۔ پھر تو وہ میری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی، میری خوشیوں کی ساتھی۔ اب میں اسے اپنے دل کی ہر بات بتا دیتی تھی۔ یوں لگتا کہ اسی کی خاطر اسکول جاتی ہوں۔ تبھی بہار میں بھی چھٹی کرنے کو دل نہ کرتا۔ جس روز وہ اسکول نہ آتی میرا دن بہت برا گزرتا، اور جس روز کسی وجہ سے مجھ کو چھٹی کرنا پڑتی وہ گھبرا کر چھٹی کے بعد میرے گھر چلی آتی۔ منزہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھر سے تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب کی اس شہر میں بہت عزت تھی۔ وہ ایک شریف آدمی تھے، کسی کی تلخ بات نہ کرتے، کبھی کسی سے جھگڑتے نہ تھے۔ ہم کو خوش اور آسودہ حال دیکھنے کے لیے دن رات محنت میں مگن رہتے، تبھی ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ لیکن اس پرسکون گھر پر بجلی گرائی بھی تو کس نے؟ وہی جو میری پہلی اور آخری دوست بنی تھی اور جس کا نام منزہ تھا۔ ہم نے میٹرک کے بعد اکٹھے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن میں کالج جانے کے لیے نکلی تو دروازے پر منزہ مل گئی۔ وہ روز ہی میرے گھر کے دروازے پر دستک دیتی تھی اور میں اس کے ساتھ کالج چلی جاتی۔ اس روز اس کو آنے میں ذرا دیر ہوئی تو میں کالج جانے کو نکل پڑی، تبھی مڈبھیر ہو گئی۔ وہ بولی، آج اکیلی ہی چل دی؟ میں سمجھی تم آج نہیں جا رہی، آنے میں اتنی دیر جو کر دی، انتظار تو کرتی، اپنی طرف سے سمجھا لیا۔ اس نے شکوہ کیا۔ خیر ہم حسب معمول باتیں کرتی اور کالج پہنچ گئی۔
तीसरा पीरियड फ्री था, सोचा कैंटीन जाकर कुछ लेते हैं। हमने चाय की और जब मैंने बिल अदा करने को बैग खोला तो उसमें एक लिफाफा रखा देखा। निकाला तो कुछ भारी लगा, मैंने उसे बैग में वापस डाल दिया कि बाद में देखूंगी। बिल अदा करके हम क्लास में आ गए। जब पीरियड खत्म हुआ तो मैं जल्दी से बाहर निकली और ग्राउंड के एक कोने में बैठ गई। बैग से लिफाफा निकाल कर खोला तो एक हाथ और एक लड़के की तस्वीर निकली। हैरान रह गई कि यह लिफाफा मेरे बैग में कहाँ से आ गया है। खैर मैंने हाथ को पढ़ना शुरू किया। जूं जूं अबारत को पढ़ती जाती थी, हैरत में इजाफा होता जाता था। इसी दौरान मंजा मुझको तलाश करती हुई वहां आ गई और मुझे परेशान देखकर बोली, नीलो क्या बात है, क्यों परेशान हो? तभी मैंने हाथ और तस्वीर सामने कर दी कि खुदा जाने ये किसका हाथ और फोटो है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये मेरे बैग में से निकले हैं। उस पर वो कहने लगी, अच्छा तो तुमने किसी से नाता जोड़ लिया है? नहीं मंजा, मैंने किसी से नाता नहीं जोड़ा है, बल्कि मैं तो परेशान हूँ कि आखिर ये है कौन। अभी मैं और कुछ कहने वाली थी कि उसने मेरी बात काट दी। अरे ये तो वही लड़का है जो हमारे पड़ोस में रहता है। क्या तुमने उसको कभी नहीं देखा? नहीं। तभी वो गोया हुई, ये तो बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है। उस पर मैंने उसको हाथ खोलकर दिखाया। उसमें एक दास्तान इश्क रकम थी और मरने जीने की बातें कि मैं आप पर फिदा हूँ। जब तुझसे तुमको देखा है मेरे दिल का चैन मिट गया है। शादी करके आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। आपने इनकार किया तो जान की बाजी लगा सकता हूँ। कॉलेज का टाइम ख़त्म हो रहा था, हम साथ निकले। जब मेरा घर आया तो दरवाजे पर रुककर मंजा ने खुदाफिज किया और इधर उधर देखा जैसे किसी को ढूंढ रही हो, फिर आगे चली गई। यकायक मेरे जहन में ख्याल आया, कहीं ये हाथ इसी ने तो मेरे बैग में नहीं रखा। क्लास में वही मेरे साथ होती थी। अगले लम्हे मैंने इस ख्याल को झटक दिया। अपनी इतनी अच्छी सहेली पर ऐसी बदगुमानी से खुद मुझको तकलीफ महसूस होने लगी थी। घर आके बहुत बेदिली से मैंने खाना खाया। मेरा मूड अच्छा न था कि कमरे में अम्मी ने आकर कहा, नीलो फिर आज शाम कुछ मेहमान आ रहे हैं, चाय के साथ कुछ कबाब भी तैयार कर लेना। मैंने इसी वक्त किचन जाकर कबाब तैयार करके रख दिए। जब मेहमान आ गए अम्मी ने कहा, चाय लेकर आओ। और जब मैं ट्रे लेकर गई वहाँ 3 ख़वातीन थी जो मुझको गौर से देख रही थी। अम्मी ने मुझको न बताया ये क्यों आई थी। दिन गुजरते रहे, मैं और मंजा हस्बे मामूल रोज़ाना इकट्ठे कॉलेज जाते आते रहे। एक दिन उसने मुझको बताया, वो देखो वहाँ जो लड़का खड़ा हुआ है ये वही है जिसने तुमको हाथ लिखा, और वो तस्वीर भी इसी की थी। और मैंने गौर से देखा, वाकई ये वही तस्वीर वाला ही था। वो अपनी तस्वीर जैसा खूबसूरत था। हमारे कॉलेज के गेट से थोड़े फासले पर खड़ा था और उसकी तवज्जो हमारी तरफ थी। उसके बाद वो रोज़ आने लगा। वो हमसे कोई बात न करता, बस दूर से खड़ा देखता। और फिर इम्तिहान ख़त्म हुए तो हमारा कॉलेज जाना ख़त्म हो गया। मैं सारा वक्त घर में रहती। कभी कभी मंजा आ जाती, तब वो मुझे कुछ न कुछ उस लड़के के बारे में बताती रहती। ज़्यादातर उसकी तारीफ़ करती थी। एक दिन उसने कहा कि ए बेखबर, ये लड़का यूं ही नहीं आता, उसके घर से औरतें तुम्हारा रिश्ता लेने आ चुकी हैं। उसने तस्वीर भी इसी वजह से तुम तक पहुंचाई है ताकि तुम भी उसको एक नज़र देखकर पसंद कर लो। उसने अपनी माँ और बहनों को तुम्हारे घर खुद भेजा था और वो तुमको पसंद भी कर चुकी हैं। अब उन्होंने बात डाल दी है। अब तुम्हारी अम्मी के जवाब का इंतज़ार है। उन्होंने कहा कि सोच कर कुछ दिनों बाद जवाब देंगी। और उस लड़के का नाम नौशेरवान था। ये भी मंजर ने ही बताया था। उसके बाद तो वो उस लड़के के बारे में मालूमात का ज़रिया बन गई। इस बार जब वो ख़वातीन आईं और उन्होंने मुझसे बातें की, वो मुझको अच्छी लगी। मैं जान चुकी थी कि वो नौशेरवान के घर से आई हैं। मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से उठ गई। मुझको मालूम न था
کہ امی کی ان کے ساتھ کیا باتیں ہوئی تھی۔ بہرحال ان خواتین کے بار بار ہمارے گھر آنے جانے سے میرے دل میں نوشیروان کے لیے جگہ بن گئی۔ اب میں از خود اس کے بارے سوچ بچار کرنے لگی، اور پھر منزہ نے ان سوچوں میں زیادہ آگ لگائی، میرے دل میں شوق پیدا کیا۔ اس کی باتوں نے ہی میرے اندر سوئے ہوئے جذبوں کو جگایا، گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ جب آتی کہتی، نیلو، نوشیروان تم پر مرتا ہے، دیکھو اس کا دل نہیں توڑنا۔ اور کسی کا دل توڑنے سے رب روٹھ جاتا ہے۔ اب وہ اصرار کرنے لگی کہ تم نوشیروان کو خط لکھو، اس خط کا جواب بھی لکھ دو جو اس نے تم کو لکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کروں۔ ان دنوں سیل فون تو تھے نہیں، خط میں لکھنا نہ چاہتی تھی۔ منزہ مجھے آمادہ کرتی رہی کہ اس کو خط لکھو، اور میں نے بلاخر خط لکھ کر دے دیا۔ اب وہ میرا خط اس تک اور اس کا خط مجھ تک پہنچانے لگی۔ وہ 4 بار خط لکھنے کے بعد میں نے مزید خط لکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولی، تمہاری امی نے تو ہاں کر دی ہے، اب تم کو ڈر کس بات کا ہے؟ غرض وہ اس کی باتیں مجھ تک اور میری باتیں اس تک پہنچانے لگی۔ اس کے بعد بھی نوشیروان کی والدہ اور بہنیں متعدد بار آئیں، یہاں تک کہ گھر میں شادی کے تذکرے ہونے لگے، اور مجھے علم ہو گیا کہ نوشیروان سے میری بات پکی ہو گئی ہے۔ اب کشتی کنارے لگنے والی تھی اور میں نوشیروان کی ہونے والی تھی۔ اور تبھی میرے دل میں بغیر ملے ہی خود بخود اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے، اور میں اس کے خیالوں میں رہنے لگی۔ کیا خبر تھی کہ جس نے باغبان بن کر میرے دل میں محبت کا چمن کھلایا ہے، وہی آگے بڑھ کر اس باغ کو آگ لگا دے گی اور ہماری جنت لوٹ لے گی۔ میں تو نوشیروان سے کبھی ملی نہ تھی، مجھ کو گھر سے قدم باہر رکھنے کی اجازت ہی کب تھی، مگر منزہ تو روز اس سے ملتی تھی۔ نوشیروان اس کے پڑوس میں رہتا تھا۔ پہلے وہ میرے بہانے سے ملتی تھی، پھر اپنے بہانے سے ملنے لگی، اور نہ جانے کب ان کے درمیان ایسا رشتہ بن گیا کہ انہوں نے مجھے حرف خلط کی طرح مٹا دیا اور مجھ کو رستے سے ہٹا کر یہ دونوں ایک ہو گئے۔ امی ادھر میری شادی کی تیاریوں میں لگی تھی، ادھر نوشیروان کو امی اس کی اور میری شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ درمیان میں کیا ہو چکا ہے۔ جس نے خود اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجا، پھر اسی نے خود انکار بھی کر دیا۔ نوشیروان کی والدہ اور بہن اتنی شرمندہ ہوئی کہ ہمارے گھر یہ بتانے بھی نہ آئیں کہ ان کے لڑکے نے تمہاری لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن جب میں اپنے دوپٹے پر گوٹا ٹانک رہی تھی، میری دوست ہنستی مسکراتی آئی اور پوچھا، کیوں دوپٹے پر گوٹا ٹانک رہی ہو؟ کب شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ میں سمجھی کہ وہ مجھے مبارکباد دینے آئی ہے۔ مجھ کو کیا خبر کہ وہ میرے ارمانوں پر بجلیاں گرانے آ گئی ہے۔ جتنی دیر بیٹھی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن اس نے مجھے نوشیروان کے نام سے نہیں چھیڑا، جبکہ میں منتظر تھی کہ وہ اس کا ذکر کرے گی، اس کا کوئی پیغام دے گی، لیکن اس نے نوشیروان کا نام تک نہ لیا۔ میں نے بہانے سے اس کو وہ جوڑے دکھائے جو امی نے میرے جہیز کے لیے خریدے تھے۔ وہ زیر لب مسکراتی اٹھ کر چلی گئی، اور اس نے مجھے مبارکباد بھی نہ دی، البتہ جاتے ہوئے ایک لفافہ میری میز پر رکھ دیا اور کہنے لگی، میرے جانے کے بعد اٹھا کر دیکھ لینا، سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وہ لفافہ کھولا تو اس لفافے میں دعوت نامہ تھا۔ شادی کا نام پڑھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے،
اور آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں بستر پر گر گئی۔ کتنی سنگ دل تھی وہ، مجھ پر کیسا وار اس نے کیا تھا۔ یہ اس کی اور نوشیروان کی شادی کا کارڈ تھا۔ وہ مجھے اپنی شادی کا بلاوا دینے آئی تھی، وہ جو گہری دوست تھی میری۔ جس قدر دکھ اس کی اس حرکت سے ہوا، اس قدر دکھ کبھی کسی بات سے نہ ہوا تھا۔ اور آج مجھے ماں کی باتیں اور نصیحتیں یاد آئی۔ کتنا سچ کہتی تھی وہ کہ سوچ سمجھ کر دوست بنانا اور کبھی کسی سہیلی پر زیادہ بھروسہ نہ کرنا۔ اور اب برسوں گزر گئے اس بات کو، اب بھی سوچتی ہوں ایک منزہ ہی ایسی دوست تھی، یا واقعی دوست ایسے ہی ہوتے ہیں؟ یہ بات آج تک میں سمجھ نہیں پائی، لیکن اس کے بعد پھر کبھی کسی کو دوست نہ بنا سکی۔ بس وہی میری پہلی اور آخری سہیلی تھی۔